پر۔ گناہ بہت طرح کے ہوتے ہیں، کوئی گناہ چوری کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی گناہ والدین کی نافرمانی کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، لین دین سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خیالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو گناہوں کی بہت ساری کیٹیگری ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، انہیں صغیرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم سے جو بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے بڑے، یہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بخشتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہہ رہا ہے بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا، گناہ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتا ہے، اور آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جمعہ سے جمعہ کے درمیان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جمعہ کی ایک نماز پڑھی، دوسری نماز پڑھی، اس کے درمیان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اپنے سے، صرف نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، جن کے لیے توبہ شرط ہے، کہ اگر تم نے بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا، کوئی ہم جیسے بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، بغیر توبہ کیے ان گناہوں کی حالت میں ہی مر گئے، تو کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی کو جہنم میں لے کر چلے جائیں گے۔ اور وہ گناہ ایسے ہوتے تو بہت بڑے ہیں، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ان گناہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اسے گناہ تصور نہیں کرتا۔ اس کی کئی کیٹیگری ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عقیدہ سے ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہوتا ہے، رہنا زندگی گزارنے کے متعلق ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق لین دین سے ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہی گناہوں میں ایک گناہ ہے جن کی کیٹیگری ہے عبادات۔ آج میرا عنوان یہی ہے، الکبائر التی تتعلق بالعبادات، وہ گناہ جن کا تعلق عبادت سے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان دنیا پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ تو جب 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز تک کمی کی۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وان لک بہذہ الخمس 50، کہ اے محمد میرے یہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد میرے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا، آپ کو 5 وقت کی جو نمازیں ملی ہیں یہ ثواب میں 50 ہی وقت کی نمازیں مانی جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ نے پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی، لیکن کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب 50 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو ثواب بھی 50 وقت کی ہی نمازوں کا ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بات کو بدلا نہیں جاتا۔ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ معراج پر اسے فرض کیا گیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ جب تک نماز نہ پڑھی جائے تب تک میری آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں آتی۔ نماز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ الذین ہم علی صلاتہم یحافظون دائمون، کہ مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جاڑے کے گرمی کے موسم میں نماز پڑھ رہے ہیں، برسات میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب جاڑا آ جائے تو ٹھنڈی کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ جائے، بہانہ تلاش کرنے لگیں بزی ہونے کا، مصروف ہونے کا۔ تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز جاڑا گرمی برسات کبھی بھی ان کا جو تواتر ہوتا ہے وہ کٹتا نہیں ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، تو فضول کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں راتوں کو۔ قرآن کے مطابق اگر کوئی نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، قرآن کے مطابق وہ شخص منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ منافقین یہ خود دھوکے باز ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی سے آتے ہیں، کسالى، سستی سے آتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نمازی ہیں، ریاکار ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، عبادت کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے وہ قرآن کی روح سے منافق ہے۔ پھر قرآن ہی فرماتا ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کیا لوگو نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ یعنی قرآن کے مطابق کوئی آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ عملی طور پر مشرک ہے، عمل کے اعتبار سے وہ آدمی مشرک ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف وہ نماز ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام اس شخص کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جو نماز پڑھتا تھا اسے ہی صرف مسلمان سمجھا جاتا تھا، اگرچہ دل میں اس کے نفاق رہے لیکن اس پر حکم مسلمانوں کا لگتا تھا۔ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو صحابہ کرام کے یہاں وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن ترکها متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، تو وہ ذمہ داری سے وہ شخص بری ہو گیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی کوئی بات بھی سنی جائے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی تھے، آخری موت کے وقت نیزے اور خنجر کے زخم ان کے جسم پر تھے، بے ہوش ہو رہے تھے بار بار، تو صحابہ کرام جو ان کے آس پاس موجود تھے تو صحابہ کرام نے انہیں جگایا کہ اٹھیے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جب ہوش آیا تو ان سے کہا گیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے وضو کرائیے، یقیناً لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، یقیناً اس شخص کا اسلام میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح